یہ پہلا تو سوال نہیں ہے، تو دعا کی درخواست ہے. آپ سب بھی دعا کریں، میں بھی کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اور پیس ٹی وی کے لیے دعا فرما دیجئے. اسی طرح ہماری بیٹی عافیہ صدیقی کے لیے بھی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی حفاظت فرمائے، ان کے پورے مشن کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کی حفاظت فرمائے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جلد رہائی نصیب فرمائے. اور جتنے بھی قیدی دشمنوں کی قید میں ہیں یا ہمارے اپنوں کی قید میں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو جلد از جلد رہائی نصیب فرمائے. پوری دنیا میں امت مسلمہ پر اللہ کریم اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور اس امت کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے. میری بہن بیمار ہے، برائے مہربانی اس کی صحت یابی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو اور جنہوں نے لکھا ہے ان کی بہن کو اللہ تعالیٰ شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی، اللہم اشف انت الشافی، اللہم اشف کل مرضانا شفاء کاملا عاجلہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بیماریوں کو دور فرمائے، روحانی اور جسمانی بیماریاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. کچا پیاز اور لہسن کھا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے، کیا مولی کے بارے میں بھی یہ حکم ہے؟ دیکھیں، مولی کے بارے میں یہ حکم تو نہیں ہے، لیکن چونکہ سمیل دیتی ہے اس لیے یہی حکم ہے. آپ منہ صاف کر کے جائیں، زیادہ بہتر ہے. اور کوئی بھی ایسا فروٹ یا ایسی سبزی جو اپنی سمیل چھوڑ جاتا ہے، یا پھر آپ کے دیگر جو سمیل جس سے نہیں بھی آتی اور خوراک کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نماز پڑھنا درست نہیں ہے. اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ منہ میں ذرات بھی کوئی نہ ہو خوراک کے، اور جو کوئی بدبو وغیرہ بھی منہ میں نہ ہو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا ضروری ہے، میں اس کو ضروری قرار دے دیتا. تو چونکہ اس سے بہت ساری مشقت ہوتی، تو اس کا مطلب ہے ضروری اتنا ہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے، ضروری اتنا ہی ہے. لہٰذا آپ کوشش کیا کریں کہ کوئی نماز جو ہے وہ بغیر مسواک کے نہ پڑھی جائے. میں شروع سے سنی مسلمان تھا، سنی اور شیعہ میں مذہب ایک ہی ہے، جبکہ کہا بھی یہی جاتا ہے. شیعہ سنی بھائی بھائی، اور اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دین حق مل گیا ہے، اور میرا اپنی بیوی کے ساتھ شیعہ مذہب میری بیوی کا تعلق ہے، اور میری اولاد 2 بیٹیاں اور 3 بیٹے اہل حدیث ہیں. لیکن بیوی کی نماز اور شیعہ مذہب میں تعلق زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا میں طلاق دے سکتا ہوں؟ برائے مہربانی صحیح رجوع کریں. اچھا جی، رجوع تو میں نے نہیں کرنا، رجوع تو آپ نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بڑا معاشرتی مسئلہ ہے. دیکھیں، جہاں تک یہاں 2 الگ الگ مسئلے ہیں. ایک مسئلہ ہے کہ جو پچھلے دفعہ بھی یہ سوال آیا تھا شیعہ خاتون کے ساتھ نکاح کا. یہ تو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال اٹھنا ہی غلط ہے کہ ان کے ساتھ نکاح ہونا جائز ہے یا نہیں جائز. وہ مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ کوئی بھی مسلمانوں کا جو اسلام کا دعویٰ کرنے والے جتنے بھی فرقے ہیں، ان سب کا ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، سوائے ان کے جو خود اسلام کے دائرے سے نکل جائیں یا امت مسلمہ ایک اجماعی فیصلہ کر کے ان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے. جس طرح کے قادیانیوں کے بارے میں امت مسلمہ کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک اجماعی فیصلہ ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. تو جب اجماع ہو گیا اس پر، تو اس کا مطلب ہے وہ امت مسلمہ سے خارج. اور باقی اس کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں، وہ کوئی شخص اس کو فقہی طور پر جو مرضی سمجھے، جتنا مرضی فقہی اختلاف ہو، نکاح کا کوئی ایشو نہیں ہے، نکاح ہو سکتا ہے. البتہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو عقیدہ ہے وہ بہت زیادہ یعنی رول پلے کرتا ہے اور گہرے اثرات مرتب کرتا ہے. تو جس طرح کا کسی کا عقیدہ ہوگا وہ بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے کرے گا. اگر آپ کے پاس اس صورت مسئولہ میں اگر آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی کے عقائد کی اصلاح کر سکیں، یا آپ اپنے بچوں کو اس کی بدعقیدگی سے بچا سکیں، اگر کوئی ایسی صورت نہیں ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے یا آپ کے بچوں کے لیے نقصان دہ ہے،
تو پھر یہ ایسی صورت ہو سکتی ہے، وگرنہ میں قطعاً آپ کو یہ مشورہ نہیں دیتا جس نے بھی لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وہ اپنی بیوی کی اصلاح کرے، اور آپ اپنی بیوی کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے معاملات ٹھیک کریں، اگر آپ سمجھتے ہیں اس کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، اس کے عقائد ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیم کا بندوبست کریں، اور وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، جس طرح سے سارا گھر بچے آپ کی ذمہ داری ہیں اس طرح وہ بھی ذمہ داری ہے، تو بجائے اس کے کہ اس سے قطع تعلق کریں، اس کی اصلاح کا بندوبست کرنا چاہیے۔ میں تو یہی مشورہ دوں گا، واللہ اعلم۔ اگر ایک شخص نے طلاق دی 3 مرتبہ اور عدت گزر گئی، نکاح ختم ہو گیا، کیا دوبارہ دونوں کی مرضی کے ساتھ نکاح ہوگا یا حلالہ کا کانسیپٹ آ جائے گا؟ دیکھیں جی، حلالہ جو ہے نا اس کو تو آپ آؤٹ آف کوسچن کر دیں۔ میں نے عرض کیا تھا حلالہ نہیں ہے، حرامہ ہے، وہ حرام ہے، آپ اس کو حلالہ کہتے ہیں، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حلالہ عملی طور پر ہم اس نکاح کو آپ کہتے ہیں کہ آپ پلان کر کے کسی کو ایک نکاح کر دیتے ہیں درمیان میں، جو ایسا نکاح جو بعد میں آپ کی بیوی کو واپس آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے قابل بنا دے، تو آپ اس کے لیے موقت نکاح کرتے ہیں، مدت طے کرتے ہیں۔ تو مدت طے کر کے اگر آپ چاہے چند دنوں کے لیے، چاہے چند ہفتوں کے لیے، چاہے چند مہینوں کے لیے، آپ جب مدت طے کر کے نکاح کرتے ہیں تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ لہذا جن لوگوں نے اس طرح کے طریقے کو شرعی طریقہ قرار دیا ہوا ہے، اس سے بڑی حرام کاری کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی، چاہے کسی مدرسے میں ہو رہا ہو، چاہے کوئی مولوی اس کا فتویٰ دے رہا ہو، اس سے بڑی حرام کاری کی اور بات نہیں ہو سکتی کہ جس کو آپ موقت نکاح، پلینڈ نکاح کو نکاح کہتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نکاح ہو گیا، اب اس کے بعد تو وہ نکاح ہی نہیں ہوا۔ قرآن نے کہا حتیٰ تنکح زوجن غیرہ، قرآن نے جو شرط لگائی ہے وہ نکاح کی لگائی ہے۔ وہ یہ جو موقت نکاح ہوتا ہے، جو آپ خاص مدت کے لیے خاص اجرت کے تحت نکاح کرتے ہیں، تو اس نکاح کو تو نکاح متع کہا جاتا ہے۔ یہ وہی متع ہے جو صرف اہل تشیع کے ہاں یہ انہوں نے ایک نکالی ہوئی یہ بات کہ وہ جائز ہے۔ امت مسلمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نے شروع میں حلال قرار دیا تھا، میں نے اجازت دی تھی، بعد میں یہ حرام ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ لہٰذا اب اگر کوئی شخص وہ نکاح کرے گا، وہ نکاح کی شرائط پہ ہی پورا نہیں اترتا۔ ابھی میں عرض کر کے ابھی عرض کیا ہے میں نے اس میں درس میں کہ امام قرطبی نے 3 شرطیں بتائیں، اور یہ حدیث کے مطابق صحابہ کرام اسی لیے ڈرے تھے کہ پتہ نہیں نکاح جو ہے اس میں دوام الصحبہ یہ شرط ہے، اور محسنین، قرآن نے بھی اس کو جو محسنین کہا ہے یہی دوام الصحبہ ہے کہ ہمیشہ تک پوری زندگی تک تعلق نبھانے کی شرط شامل ہے، پھر نکاح ہوتا ہے۔ لہٰذا وہ نکاح ہی نہیں ہوتا، لہٰذا حلالے والی بات کو تو بھول جائیں۔ اور آئندہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ سارا کچھ سننے کے باوجود یہ جو حلالے والی حرام کاری کی چیزیں ہیں اس کو اگر ہم اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہماری تعلیم و تدریس کا، اور کوئی فائدہ نہیں اللہ کا قرآن پڑھنے کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سننے کا۔ ایسی کوئی صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز نہیں قرار دی۔ اگر خاتون 3 طلاقوں کے بعد نکاح سے نکل گئی ہے، اس خاتون کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ 3 چانسز تھے، آپ نے تینوں اویل کر لیے اور وہ تینوں چانسز ختم ہو گئے، اب وہ اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ البتہ یہ گنجائش موجود ہے، یہ گنجائش نہیں موجود بلکہ وہ جو الطلاق مرتان میں نے آپ کو بتا دیا تھا، مرتان کا مطلب ہوتا ہے مرتن بعد مرتن۔ اگر وہ تینوں چانس آپ نے الگ الگ اویل کر لیے ہیں تو اب آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں کہ اس کو عورت کے ساتھ نکاح کریں، نہیں ہو سکتا۔ وہ جو حتیٰ تنکح زوجن غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں نکاح کرے، ساری زندگی ساتھ نبھانے کے لیے کرے، پھر کہیں ایسی صورت آ جائے کہ ان کا آپس میں نبھا نہ ہو سکے اور پھر وہاں سے طلاق ہو جائے، یہ صرف ایک ممکنہ صورت ہے۔ اگر یہ صورت ہو جائے تو واپس وہ اس خاوند کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، اگر ایسی صورت نہ ہو تو ایسی صورت کریٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ خود سے وہ ایسی صورت بنا لیں، وہ حلالے کی صورت میں بنائیں گے، حرامے کی صورت میں بنائیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ آپ نے ایک سوال پتہ نیچے دوسرا حصہ لکھا ہے، طلاق بائن کے بعد نکاح ممکن ہے بغیر حلالہ کے؟ انا للہ و انا الیہ۔ یہ حلالہ تو
آئندہ میں معذرت چاہوں گا اس طرح کا سوال نہ کریں. طلاق بائن، دیکھیں طلاق بائن وہ ہے جو جدائی ڈال دے. ایک طلاق بھی طلاق بائن ہو سکتی ہے. وہ کیسے؟ مثلا آپ نے طلاق دی اور طلاق عدت کے دوران رجوع کا حق حاصل ہے. جب رجوع کا حق ختم ہو گیا، عدت گزر گئی، تو وہ طلاق بائن ہو گئی، اس سے جدائی پڑ گئی میاں بیوی کی. اب جب میاں بیوی کی جدائی ہو گئی، طلاق ایک ہوئی ہے تو چاہے دو ہوئی، ان طلاقوں کے بعد چاہے عرصہ دراز گزر جائے، وہ خاتون دوبارہ نکاح کرنا چاہے پہلے خاوند کے ساتھ تو کر سکتی ہے. اس کی کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ طلاق رجعی، الطلاق مرتان کا مطلب ہے طلاق رجعی 2 دفعہ ہے. دوران عدت رجوع کا حق حاصل ہے. جب رجوع کا حق ختم ہو گیا تو تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے. وہ عورت دوسرے کسی مرد کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، پہلے مرد کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اس میں درمیان میں کوئی انٹرمیڈیٹری نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نیکی، جسے ہم نیکی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، میں احسان کا کیا مطلب ہے؟ اشکال کا لفظ آپ جو استعمال کرتے ہیں اس کا کیا مطلب؟ اشکال کا مطلب تو ہوتا ہے مشکل. جو ہم مشکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہی اشکال ہے. جو احسان ہے، احسان اصل میں ایک ہوتا ہے کسی کو حقدار کو حق دینا، وہ ہوتا ہے عدل، اور حقدار کو حق کے علاوہ بھی کچھ دے دینا، یہ احسان ہوتا ہے. یہ ہے معاملات میں احسان. جب ہم عبادات میں احسان کی بات کرتے ہیں تو جو تقاضا ظاہری امور کا شریعت ہم سے کرتی ہے، اس تقاضے کے علاوہ خشوع اور خضوع میں بہتری پیدا کرنے کی کوشش کرنا، وہ احسان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ڈیفینیشن یہ فرمائی تھی، الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے کہ نماز اس طرح سے پڑھا کرو، بندگی اس طرح سے کیا کرو، صرف نماز نہیں، ساری بندگی اس طرح سے کیا کرو کانک تراہ ہو، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو پھر اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ تو کم از کم ذہن میں رکھو. میں یہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پہلے بھی بات یہ ہو چکی کہ دیکھیں جو احسان کی آخری کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ کیا ہے؟ کَأَنَّكَ تَرَاهُ، جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اللہ کو دیکھا جانا ممکن ہے؟ ناممکن. قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، دنیا کی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھ سکتا. آخرت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے گا، یہ جنت کی نعمت ہے، دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو جو چیز ہو نہیں سکتی اس کا حکم دیا جا رہا ہے، جو چیز ناممکن الحصول ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ جو احسان کی ایفرٹ ہے نا، بہتر سے بہتر کرنے کی، یہ ساری زندگی جاری رہے. جس منزل پہ پہنچنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ منزل ناممکن الحصول ہے، لہذا آپ اس میں لگے رہیں، ساری عمر بہتر سے بہتر بناتے جائیں، اپنے کانسیپٹس بہتر بناتے رہیں، اپنا خشوع بہتر بناتے رہیں. تو احسان اصل میں اپنی ہر بندگی کو، چاہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ حقوق العباد کے حوالے سے ہو، ان کو بہتر سے بہتر کرنا، یہی احسان ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کا مطلب یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، یعنی وہ تمہارا حق نہیں دیتا بلکہ زیادہ دیتا ہے، تو پھر اس کا بدلہ تم کیا دیتے ہو؟ یعنی اس کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی احسان ہو سکتا ہے؟ یہ تو سوال ہے نا، اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. دنیا میں چھوٹا موٹا تمہارے اوپر کوئی احسان کر دے تو تم اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے، اس لیے نہیں اٹھاتے کہ جناب میرے اوپر اس کا احسان ہے، میں گراں بار ہوں، میرے اوپر بڑا بوجھ ہے، میرے اوپر وزن ہے، میں اس کے سامنے نگاہیں نہیں اٹھا سکتا کیونکہ اس نے میرے اوپر احسان کیا. تو اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے تمہارے اوپر. اللہ کے احسانات اتنے ہیں کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ کے سارے انعامات وہ احسانات ہیں. یعنی جو انعام حق بنتا ہو تو مل جائے وہ عدل ہوتا ہے، جو انعام حق نہ بھی بنتا ہو پھر بھی مل جائے وہ احسان ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں جتنا بھی کچھ عطا کیا ہے وہ سارا ہی احسان ہے. اللہ کا ایک بھی بات ایسی نہیں جو اللہ نے ہمیں ہمارے کسی استحقاق کی وجہ سے دی ہو. سب کچھ اللہ نے ہماری زندگی بغیر استحقاق کے دی ہے. اللہ نے سب کچھ ہمیں بغیر استحقاق کے دیا ہے.
تو جس نے بغیر استحقاق کے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا ہے، یہ سارے اس کے احسانات ہیں۔ سوال اللہ کا یہ ہے کہ جب احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، تو جب میں نے تمہیں یہ سارا کچھ دیا ہے تو تم بھی اپنا سارا کچھ لگاؤ نا۔ تو سارا کچھ اللہ کی راہ میں لگا دینا اصل میں احسان ہے، یہی مفہوم ہے اس کا، واللہ اعلم۔ سندھ ہائی کورٹ کو شاباش ہے کہ ایک حکم میں کراچی کے اندر تمام شراب کے لائسنس ختم کیے اور شراب کی دکانیں بند کر دیں، لیکن سپریم کورٹ نے ایک کراچی والوں کی طرف سے ریٹ پٹیشن کو ایڈمٹ کیا کہ سندھ ہائی کورٹ والوں کا فیصلہ غلط ہے، کیونکہ آئین کے اندر ہر کاروبار کو تحفظ ہے۔ دعا فرمائیں کہ یہ ظلم ختم ہو، اللہ کرے جی یہ ظلم ختم ہو، اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائے، عدالتوں پر بھی رحم کرے، اور اللہ تعالی ہمیں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں متع کی کیا حیثیت ہے؟ حرام ہے، بات ہو چکی۔ والدین رشتہ کرنا چاہتے ہیں لیکن لڑکا لڑکی کو اعتراض ہے کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں گے، انکار کرنے سے والدین کی نافرمانی ہوتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، نافرمانی ہوتی۔ زندگی کا معاملہ ہے، اللہ نے اختیار دیا ہے، بچے کو بھی اختیار ہے، بچی کو بھی اختیار ہے۔ بچے کو تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا، اور بچی کے بارے میں جب تک بچی ناراض ہے اور کسی رشتے کو قبول نہیں کرتی، وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی بچی اگر انکار کر دے تو والدین اس کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ بات پہلے ہو چکی۔ لیکن ایک بات ہے کہ بچی کی اس کی اجازت ہے، وَإِذْنُهَا سُمَاتُهَا، میں نے عرض کیا تھا کہ اس کی جو اجازت ہے وہ اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ تو اس سے والدین اجازت پوچھیں گے کہ ہم فلاں جگہ تیرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، کہ تم ہمیں اجازت دیتی ہو یا تم راضی ہو؟ تو وہ اگر کہہ دے کہ میں راضی ہوں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر وہ کچھ بھی نہ کہے، وہ خاموش رہے، تو بھی وہ رضا سمجھی جائے گی۔ اور اگر اس کو انکار ہے تو وہ کہہ دے کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اس سے پوچھنا ہے، اور اس کی اجازت اس کی خاموشی ہے، یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ وہ آگے سے انکار کرے اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو وہ انکار کر سکتی ہے، یہ والدین کی نافرمانی کے زمرے میں بالکل بھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس کے انکار کی وجہ ذاتی ناپسند بھی ہو سکتی ہے، اس کے انکار کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ انکار کر سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ سمجھے کہ والدین جہاں کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو وہ ہاں کر دے یا خاموش رہے، اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے تو انکار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی ہے، یہ والدین کی نافرمانی کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ ہاں اگر وہ معروف طریقے سے ہٹ کے، معروف جگہ قرآن نے کہا معروف طریقے سے، وہ کوئی ایسا گل کھلانا چاہتی ہے کہ جو والدین معروف طریقے سے ہٹ کے ہوگا، تو وہ ایسا کچھ کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرنا چاہتی ہے جو والدین کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنے اور پورے معاشرے کے لیے اور پورے خاندان کے لیے بدنامی کا باعث بنے، وہ معروف نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ معروف کے علاوہ کچھ کرنا چاہتی ہے پھر والدین کی نافرمانی کرتی ہے تو وہ نافرمانی ہی ہوگا اور پھر وہ گناہ بھی ہوگا، وگرنہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، وہ نکاح کے بارے میں اپنی چوائس استعمال کر سکتی ہے، اور نکاح وہیں ہوگا جہاں ولی بھی راضی ہو، بچی بھی راضی ہو۔ اگر بچی راضی ہے، ولی راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا، ولی راضی ہے، بچی راضی نہیں ہے، نکاح نہیں ہوگا، دونوں راضی ہیں، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہی معاشرت ہے، لیکن اگر ولی ظلم کی وجہ سے اس کو زبردستی کر رہا ہو تو عورت بچی جو ہے وہ عدالت میں جا کے ثابت کرے، فَنِشْتَجَرُوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اختلاف ہو جائے ولی کا اور بچی کا تو وہ عدالت میں جا کے ثابت کرے کہ میرا والد میرے اوپر خواہ ظلم کر رہا ہے، وہ ثابت کر دے، فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَّن لَّا وَلِيَّ لَهُ، پھر خود عدالت جو ہے اس کی ولیہ بن جائے گی اور پھر ہو سکے گا۔ لیکن وہاں یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ولی جو کچھ کر رہا ہے وہ ظلمن کر رہا ہے، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ واللہ اعلم۔ طلاق بائن کے بعد عورت پوری عدت پوری کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر عقد ثانی ہے؟ سوال نہیں سمجھ آیا۔ طلاق بائن کے بعد عدت پوری کرنا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر عقد ثانی، یہ اگر کوئی اس کی وضاحت کر سکیں تو مجھے بتا دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس سوال کی۔ کیا ختم دلانا جائز ہے یا ختم کی چیز کھا سکتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہر روز ہم کھانا کھاتے ہیں ختم کرتے ہیں، ہر روز ہم چیزیں کھاتے ہیں ختم کرتے ہیں نا،
تو ختم کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ برتن میں یا کھانے کی چیز میں یا پینے کی چیز میں تھوڑی چیز نہیں چھوڑنی چاہیے، کیونکہ ہر چیز کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، اور وہ برکت کھانے کے اور پینے کے کسی نہ کسی حصے میں ضرور ہوتی ہے۔ جب آپ تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے برکت اس میں ہو، تو اس کو ختم ہی کرنا چاہیے، لہذا ختم کرنا جائز ہے، نہ جائز نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہر چیز کو مکمل کریں۔ ہاں البتہ اگر کھانا زیادہ چھوڑنا ہو تو وہ الگ بات ہے، وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اس بات سے یہ میں نے اس لیے کی ہے جان بوجھ کے، یہ نہیں کہ میں سمجھا نہیں ہوں کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختم کرنے کے بارے میں یہی فرمایا۔ باقی رہی بات کوئی اور ختم، تو بات یہ ہے کوئی ختم ہو یا شروع ہو، اس کے لیے اگر ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں نا، اگر ہم ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو اس کے لیے دلیل لانی پڑے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اگر آپ کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کہ میں اس برتن میں نہیں کھاتا، اس برتن میں کھاؤں گا، اس برتن سے پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھوں گا، اس سے کھانے سے پہلے قل واللہ پڑھوں گا، اس سے پہلے میں سورہ انفال پڑھوں گا، اس سے پہلے سورۃ توبہ پڑھوں گا، اگر اپنے آپ کسی ذوق کی تسکین کے لیے کر رہے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اگر سمجھتے ہیں کہ اس طرح ثواب ہوگا تو پھر دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لانی پڑے گی۔ اگر دین سمجھ کے کر رہے ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں تو یہ دین ہے۔ دین کی بات، ہر بات حرام ہے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ اگر ادھر سے کوئی حکم ہے تو دین کی ہر بات حرام ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اپنے ذوق کی تسکین کے لیے کر رہا ہے، اپنے شوق کے لیے کر رہا ہے، تو وہ ہر چیز جائز ہے جب تک منع نہ آ جائے۔ میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوں، پہلے بھی دی تھی، کہ ایک شخص جو ہے وہ یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کونے میں، سر نیچے کر کے اور ٹانگیں اوپر کر کے، اور کوئی شخص اس کو کہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، کہے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس کو کہیں بھی یہ نماز پڑھنا تو اس طرح جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو وہ کہے کہ دکھاؤ منع کہاں آیا ہے۔ تو آپ کہاں دکھائیں گے کہ منع کہاں آیا ہے کہ نماز اس طرح نہیں پڑھتے؟ اس طرح آپ دکھائیں گے کہ عبادت کے قبیل سے کوئی بھی چیز ہوگی جو ثواب سمجھ کے کی جا رہی ہو تو وہ اس وقت تک حرام ہے جب تک اس پر دلیل نہ آ جائے کرنے کی، وہ اپنی اصل کے اعتبار سے غلط ہے۔ تو اب اگر اس طرح نماز پڑھنے کا کوئی حکم آیا ہی نہیں تو یہ حرام ہے، اپنی نوعیت کے اعتبار سے حرام۔ لیکن اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ کیوں کھڑے ہو، وہ کہے کہ میں اس لیے کھڑا ہوں سر نیچے کر کے اور ٹانگیں اوپر کر کے کہ اس سے دوران خون جو ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے اور طبیعت میری حشاش بشاش ہو جاتی ہے، تو پھر یہ عمل حرام ہوگا کہ نہیں؟ پھر یہ جائز ہوگا، کیونکہ معاملات و اشیاء میں جو انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے ہر چیز جائز ہے، سوائے ان چیزوں کے جن کے اوپر منع کی دلیل آ جائے کہ یہ نہ کرو، اور جس چیز پہ دلیل نہیں ہے منع کی تو آپ ان کو نہیں روک سکتے معاملات و اشیاء میں جہاں آپ ثواب نہیں۔ لہذا ختم ہو یا شروع ہو، میں نے عرض کیا ختم ہو یا شروع ہو، اگر ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں تو دلیل مدینے والے سے لانی پڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اگر آپ اپنی ذوق کی تسکین کے لیے یا کسی اور وجہ سے کر رہے ہیں، آپ کو مزہ ایسے آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں سالن جو ہے وہ روٹی کے اوپر رکھ کے کھاؤں تو مجھے زیادہ مزہ آتا ہے، تو آپ رکھ لیں، کر لیں، کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ سالن روٹی کے اوپر آئے ساتھ قل واللہ پڑھیں تو اس طرح اتنا ثواب ہوتا ہے، اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر آپ کو دلیل مدینے والے سے دکھانی پڑے گی۔ بس یہ فرق ہے، اگر ہم ان دونوں فرقوں کو اور ان دونوں باتوں کو ملحوظ رکھ لیں اور ان کو سمجھ لیں تو پورے دین کی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دادا کے ہوتے ہوئے باپ فوت ہو گیا جبکہ چچا اور تایا بھی زندہ ہے، کیا پوتا دادا کی وراثت کا حقدار ہوگا؟ اس طرح نانا کی زندگی میں والدہ۔ بات یہ ہے کہ پوتا جو ہے یتیم پوتا، وہ اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ جو شریعت نے وراثت کے لیے حصے مقرر کیے ہیں اس میں یتیم پوتے کا، یتیم نواسے کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا۔ اس پر لوگوں کو اعتراض ہے کہ اس بچے کو تو زیادہ ضرورت ہے، لہذا اس کے لیے مقرر نہ کر کے شاید شریعت نے کوئی زیادتی کی ہے، ایسا نہیں ہے۔
میں پہلے ابھی درس کے دوران عرض کر چکا ہوں یا کسی سوال کے جواب میں عرض کر چکا ہوں کہ جو وصیت ہوتی ہے وہ وارث کے حق میں نہیں کی جا سکتی. اگر شریعت اس کا حصہ مقرر کر دیتی تو اس کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی تھی. اب اس کو وراثت کے جو فہرست ہے ورثاء کی فہرست اس میں سے نکال دیا گیا تاکہ دادا اور نانا جس کے وارثوں میں وہ ہے نہیں اس کے بارے میں وصیت کر کے اس کو زیادہ دینا چاہے تو دے دے. یہ اسلام نے گنجائش رکھی ہے اس یتیم پوتے یا یتیم نواسے کو زیادہ دینے کے لیے کہ دوسرے ورثاء وہ زیادہ دینا چاہے تو وہ 1/3 میں سے وصیت کر کے اس کو زیادہ دے سکتا ہے. اگر ورثاء کی فہرست میں شامل ہوتا تو پھر اتنا ہی حصہ ملنا تھا جتنا دیگر ورثاء کو. لہٰذا اب اس میں گنجائش یہ ہے کہ اگر وہ اس کو زیادہ دینا چاہتا ہے تو زیادہ دے دے، اور اگر وہ اتنا ہی دینا چاہتا ہے جتنا باقی ورثاء کا حصہ بنتا ہے یا وراثت کے اعتبار سے اس کا حصہ بنتا تھا اگر وہ ورثاء کی فہرست میں ہوتا، اگر وہ اتنا دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، اگر اس سے زیادہ دینا چاہے تو بھی دے سکتا ہے. اس صورت میں دونوں گنجائشیں موجود ہیں، اور اگر یہ ورثاء کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا تو پھر یہ دونوں گنجائشیں موجود نہ ہوتی. واللہ اعلم. رضاعت کے مسئلہ کی تشریح دوبارہ کر دیں. کیوں؟ رضائی بہن بھائی کب بنتے ہیں؟ دودھ کتنی دفعہ پینے سے رضاعت کا رشتہ قائم ہوگا؟ یہ باتیں ہو چکی میرا خیال ہے. اگر کسی عورت نے دوسری بچے کو پوری زندگی میں ایک ہی دفعہ پیٹ بھر کے دودھ پلایا تو رضاعت کی شرط پوری ہوگی. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ 5 دفعہ پینا چاہیے تو 5 دفعہ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ ایک دفعہ بھی اگر پیٹ بھر کے بچے نے پی لیا تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لہٰذا جو زیادہ محتاط جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر بچہ ایک دفعہ بھی پیٹ بھر کے دودھ پی لے تو رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. رضائی بہن بھائی کیسے بنتے ہیں سمجھ لیجئے. ایک والدین کے بچے ہیں 5، دوسرے والدین کے بچے ہیں 5. ان 5 بچوں میں سے ایک بچے نے اس ماں کا دودھ پیا. اب یہ والا جو بھائی ہے جس نے اس ماں کا دودھ پیا ہے یہ سارے بہن بھائی اس کے رضائی بہن بھائی ہیں. اس کے باقی بہن بھائی اس کے رضائی بہن بھائی نہیں ہیں. یعنی جو اس کے باقی بہن بھائی ہیں ان کا ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. صرف وہ بچہ جس نے رضاعت سے استفادہ کیا ہے صرف اس کے رشتے سارے حرام ہوں گے. وہ ان کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہوگا. جو رشتے حرام ہو جاتے ہیں نسب کی وجہ سے وہ سارے رشتے اس بچے کے ساتھ حرام ہو جائیں گے. لیکن باقی اس کے جو بہن بھائی ہیں چونکہ وہ رضائی بہن بھائی نہیں ہیں ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے. لہٰذا اس غلط فہمی میں نہ پڑیے کہ کون سے وہ سارے بہن بھائی ان کے بہن بھائی ہو گئے. ایسے نہیں ہوتا. صرف وہ بچہ جس نے دودھ پیا ہے وہ ان سارے بہن بھائیوں کا، کیونکہ ان سب نے ایک ماں کا دودھ پیا اس لیے یہ سارے رضائی بہن بھائی ہوں گے. البتہ وہ سارے انہوں نے نہیں دودھ پیا تو یہ اسی طرح ہوگا. آپ جس بچے نے دودھ پیا ہے اس طرف کے ماں کی طرف سے جتنے رشتے ہوں گے وہ سارے کے سارے اس کے ساتھ رضاعت کے رشتے میں منسلک ہو جائیں گے. واللہ عالم. آپ کیا پوچھنا چاہتی تھیں یہ پتہ نہیں آپ کے سوال کا جواب ہے یا نہیں. امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہوگا. محترم ڈاکٹر صاحب، عورت کے بال کاٹنے کی ممانعت یا اجازت کو شرعی لحاظ سے واضح فرما دیں، اور حدود کیا ہے یہ بھی واضح فرما دیں. صحیح بات بتاؤں مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اس مسئلے کا نہیں پتہ. صحیح بات یہ ہے، تکا لگاتا ہوں، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بال عورت کی زینت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلقت ہے اللہ کی تخلیق ہے اس میں تغیر کی ممانعت کی. اب یہ اس تغیر میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ صرف سوال یہ. ہم ٹینڈ بھی کرواتے ہیں نا، مرد ٹینڈ کروا لے تو تغیر میں نہیں آتا، لیکن اگر عورت ٹینڈ کروا لے تغیر میں آتا ہے. اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت کے بال کٹوانا حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کو ایسی حیت میں آنا کہ جو مردوں کی سی حیت ہو جائے وہ حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسی عورت پر جو مردانہ حلیہ اختیار کرے. ایسے مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسا حلیہ اختیار کرے. لہٰذا ہم اس کی لمٹ یہ سمجھیں گے کہ بال اگر کسی ضرورت کے تحت کاٹنے ہوں تو وہ کاٹے جا سکتے ہیں،
اس حد تک کاٹے جا سکتے ہیں جس حد تک اس میں مردانہ مشابہت نہ آ جائے، عورت عورت ہی رہے اور اس کی مشابہت عورتوں جیسی رہے، تو وہ بال کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر اس میں مردانہ مشابہت آئے تو پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ ایسی عورت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ واللہ اعلم۔ خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی صرف ایک ہی بیٹی ہے۔ اچھا وقت ہو گیا، چلیں جی آخری سوال ہم لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ خاوند فوت ہو گیا ہے اور اس کی صرف ایک بیٹی ہے۔ اب خاوند کے جو بھائی ہیں وہ اس کی جائیداد میں وارث ہیں، کیا بیوہ اور جو اس کی بیٹی ہے اس کے خرچہ اخراجات بھی خاوند کے بھائی کے ذمہ ہیں؟ دیکھیں وہ تو اس کے ذمہ نہیں ہیں، ان کی تو اپنا حصہ ہے اس میں وراثت میں، تو اس میں وہ وراثت کا حصہ لیں گے، جس کے کا وراثت کا جو حصہ آتا ہے وہ اپنا حصہ وراثت کا لیں گے، کوئی کسی کے نان و نفقہ کا ذمہ دار نہیں ہے۔ وہ جتنا ترکہ وہ چھوڑ کے گیا ہے، بیٹی اپنا حصہ لے، بیوی اپنا حصہ لے، اس کے بھائیوں کو اپنا حصہ ملے، اور وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے اس کے۔ ہاں اگر ان کا جو حصہ ہے بیٹی کا اور اس کی والدہ کا وہ اگر ان کے پاس ہے تو پھر وہ ان کے اخراجات کے ذمہ دار ہوں گے، وگرنہ وہ ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنا حصہ لے گا شریعت کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق، لیکن کوئی کسی دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم اہدنا بالقرآن العظیم، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم، اللہم اجرنا من النار بالقرآن العظیم، اللہم ادخلنا الجنة الفردوس بالقرآن العظیم، واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم اجعل القرآن لنا ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء ہمومنا وذہاب غمومنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد